بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، الجہاد فی سبیل اللہ اور الانفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ 97 سے 176 تک، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، جس میں تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ بیان کیا جاتا ہے۔ جو پہلا حصہ 96 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں توحید کا مضمون ہے، یہ مزید 3 ابواب میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پر ان 20 آیات میں ان کے اوصاف اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی، مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئیں۔ باب دوم آیت نمبر 21 سے شروع ہوا اور یہ آیت نمبر 39 تک، یہ بھی 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ باب دوم میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے۔ یہ پہلی دلیل الذی خلقکم، دوسری والذین من قبلکم، تیسری الذی جعل لکم الارض فراشا، چوتھی دلیل والسماء بناء، اور 5ویں دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اس کا ثمرہ اور نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں 4 باتیں ذکر کی گئیں کہ اثبات رسالت، حقانیت قرآن، مطالبہ دلیل اور دلیل وحی دعوی توحید پر۔ یہ آیت نمبر 24 میں زجر اور تخویف دی گئی انہیں جو اس توحید سے انکار کرتے ہیں، اور آیت نمبر 25 میں کامل بشارت اور خوشخبری دی گئی انہیں جو اس توحید کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ان اللہ لا یستحیی میں ایک اعتراض کو دفع کیا گیا، اور اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ کی کیسی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی جاتی ہیں۔ اس کا جواب، مثال بالذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مثال کسی بات کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ سے 4 انعامات، نعم 4۔ پہلی نعمت، تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں، زمین کی یہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت، تمہارے جد امجد آدم کو میں نے فضیلت دی فرشتوں پر، جنات پر، کیف تکفرون باللہ۔ اور چوتھی نعمت
کہ تمہارے باپ تمہارے دادا آدم سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک لغزش ہوئی تھی، میں نے اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ، اور دوسرے باپ کو بشارت اور تخویف پر ختم کیا گیا۔ یاد رکھیں یہ عموماً قرآن مجید کا انداز ہے کہ قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو بار بار پھر اس پر بشارت اور جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اسے اسی پر مرتب کرتا ہے، تو ماننے والوں کو بشارت دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو زجر اور تخویف دیتا ہے۔ یہ انداز سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جی آپ پہنچ جائیں اہدنا الصراط المستقیم تک، تو پھر اس کے بعد تین قسم کے گروہ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ ماننے والوں کو بشارت دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو اللہ وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں انہیں انعام سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے تو ان پر غضب کیا گیا ہے اور وہ گمراہ ہیں اور وہ حیران اور پریشان ہیں۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ جب بھی بات کو ختم کرتا ہے تو ماننے والوں کو خوشخبری دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو وہ زجر اور تخویف دیتا ہے۔ زجر یعنی ڈانٹنا، تخویف ڈراوا دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل سے خطاب خاص بنی اسرائیل کو شروع ہوا، اور یہ باب آیت نمبر 96 تک جاتا ہے۔ خطاب خاص میں، اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ تخصیص بعد تعمیم، پہلے عام خطاب تھا تو یہاں پہ خاص خطاب، اور بنی اسرائیل کو دو وجہ سے خاص کیا گیا، کہ ایک یہ کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، اور دوسرا یہ کہ صاحب علم بھی تھے، تو اہل علم سے ایک بات ماننے کی زیادہ توقع کی جاتی ہے بنسبت جاہل کے، تو اسی لیے قرآن مجید نے انہیں خاص کیا کہ اور کوئی اگر توحید مانتا ہے یا نہیں مانتا، تم لوگ توحید سے کیوں پھر گئے ہو، تم لوگوں نے شرک کیوں کیا ہے، تم لوگ توحید کو کیوں نہیں مانتے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا پہلا انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ لوگ تمہیں ہی دیکھتے ہیں اور تمہیں ہی دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں حق کو، تو اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو اس طرح ہے کہ تم اور لوگوں کا وبال بھی تم لوگوں کے سر پہ آئے گا۔ تیسرے باب کا جو پہلا رکوع ہے یہ 7 آیات، آیت نمبر 40 سے 46 تک، کہ ان 7 آیات میں یہ بطور تمہید ہے آنے والے 6 خطابات کے لیے، خطابات 6 کے لیے یہ رکوع بطور تمہید ہے۔ تمہید میں یہودیوں کے 3 اصول اور ان کی 3 بری خصلتیں ذکر کی گئی ہیں، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل۔ دو ہم نے پڑھی ہیں، تحریف اور کتمان حق، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور ترک عمل أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ اس آیت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی 3 اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں، وہ کیا؟ صبر، صلات اور ایمان بالآخرہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، انہیں کہتے ہیں امور مصلحہ، کہ اس سے پہلے یہودیوں کی 2 بری خصلتیں یہ ذکر کی گئیں، کہ تو یہاں پہ ان کے اصلاح کے لیے اللہ نے یہ 3 کام یہ ذکر کیے ہیں، کہ اگر اپنے عمل کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ان 3 کاموں پہ عمل کرو، کہ اور اسے کہتے ہیں امور مصلحہ، کہ امور مصلحہ یعنی وہ کام جن کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، جی، اور وہ کام کون سے ہیں؟ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک اقیم الصلاۃ، دوسری وآتوا الزکاۃ، اور تیسرا حکم وارکعوا مع الراکعین۔ کہ قرآن مجید میں عام طور پہ کہ اللہ نے پورے دین کو ان 2 جملوں میں سمیٹا ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ بظاہر آپ کو تو یہ 2 جملے نظر آتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن یاد رکھیں
بندہ جب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو یاد رکھے ان دو جملوں سے پورے دین پر عمل کرنا مراد ہوتا ہے۔ میں صرف یہاں پہ دو حوالے آپ کو دے دیتا ہوں، کہ ایک مفسر کا حوالہ دے دیتا ہوں اور ایک محدث کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ مفسرین میں جو بہت بلند پائے کے مفسر ہیں، ابن کثیر سے بھی تقریباً وہ 100 سال پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ابن کثیر 774 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو قرطبی وہ 671 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی عام طور پہ تفسیر قرطبی کے نام سے 20 جلدوں پہ مشتمل تفسیر ہے عربی کی، اور ان کی تفسیر کا اپنا نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ بہت ہی بہترین اور ایک ممتاز تفسیر ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اقیم الصلاۃ اور آت الزکات، یہ بات ان جیسی آیات کے تحت وہ فرماتے ہیں، اور یہی بات صحیح بخاری کے جو شارح ہیں، شارح یعنی تشریح کرنے والے، مشہور محدث ابن حجر العسقلانی، ابن حجر عسقلانی 852 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح میں فتح الباری میں انہوں نے یہ بات کی ہے، دونوں کی تقریباً سیم بات ہے، اور اسی طرح ان کے علاوہ بہت سارے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ یہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اقامت الصلاۃ ہوا رأس العبادات البدنیہ، کہ اقامت الصلاۃ سے مراد تمام بدنی عبادات مراد ہوتے ہیں، اور چونکہ صلاۃ بدنی عبادات میں ایک چوٹی کی عبادت ہے، یعنی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، تو اسی لیے قرآن مجید صلاۃ ذکر کرتا ہے، لیکن اس فہرست میں وہ تمام بدنی عبادات مراد ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اقامت الصلاۃ سے مراد تمام عبادات بدنیہ ہیں۔ وآت الزکات سے مراد زکات جو ہے یہ رأس یعنی سر، رأس العبادات المالیہ، تمام عبادات مالیہ کا یہ بالکل اس کا یعنی اس کے ٹاپ پہ ہے، اور اس کا سرا ہے، اس کا سر ہے۔ تو اسی لیے قرآن ایک ذکر کرتا ہے لیکن مراد وہ پوری فہرست ہے، تو اسی لیے ہم کبھی کبھی اس کا معنی کریں گے۔ ویسے تو ظاہری معنی لوگ کرتے ہیں واقیم الصلاۃ اور نماز جاری کرو، وآت الزکات اور زکات دو، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن ایک جامع کتاب ہے، اسی لیے کبھی کبھی ہم معنی کریں گے کہ اور عبادات بدنیہ قائم کرو، عبادت بدنی کرو، وآت الزکات اور عبادت مالی کرو، یعنی پورے دین کی جانب ہمارا اشارہ ہوگا۔ تو جب ہم وہ معنی بھی کریں گے تو یہیں پہ میں نے وضاحت کر دی کہ یہ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس آیت سے اسی معنی کو انہوں نے مفہوم اور اخذ کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اور نماز جاری کرو یعنی عبادات بدنیہ کرو، وآتوا الزکات اور زکات دو اور عبادات مالیہ کرو، وارکعوا مع الراکعین، لفظی معنی اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع بھی اقیم الصلاۃ میں شامل تھا، ٹھیک ہے جی، اسی لیے یہ بھی تخصیص بعد تعمیم کی ایک مثال ہے کہ الصلاۃ عام تھا، اس میں سجدہ، قیام، رکوع سب کچھ آتے تھے، لیکن یہاں پہ رکوع کی تخصیص کی گئی، ٹھیک ہے، رکوع کی تخصیص کی گئی، اور دوسری جانب جماعت کی جانب بھی اشارہ ہے۔ اسی لیے اس آیت سے مفسرین نے نماز باجماعت پہ استدلال کیا ہے کہ نماز قائم کرو لیکن باجماعت قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کہ اس عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کرو تو اس کا اجر وہ انفرادی کے مقابلے میں
حدیث میں 25 اور 27 گنا وہ اجر اور ثواب اس کا آتا ہے اور اس کے علاوہ مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے واقیم الصلاۃ وآت الزکات، پورا دین مراد ہے اس سے، کیونکہ اقیم الصلاۃ عبادات بدنیہ وآت الزکات عبادات مالیہ، یعنی پورا دین مراد ہے۔ تو یہاں پہ ورکعوا مع الراکعین میں کہ ایک معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں اور دین کا کام کرو دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی دین کا ہر ایک کام جب وہ اور دین کا کام جب اور لوگ دین کا کام کرو جب اور لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو اور تم بھی ان کے ساتھ اس دین کے کام کو بجا لاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس آیت میں ایک تو ایک عام معنی تھا اور اس کے علاوہ مفسرین نے دیگر معانی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور دین کا کام کرو دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین نے یہ معنی بھی ذکر کیا ہے، تو اس میں یعنی پورا دین جو ہے وہ سما جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کی دو بری خصلتیں ذکر کی گئیں، وہ کیا تھا؟ تحریف اور کتمان حق۔ اب یہاں پہ یہودیوں کو یہ امور مصلحہ یا اس میں ترغیب دی گئی ہے انہیں دین کو فالو کرنے کا، کہ تم لوگ تو تحریف اور کتمان حق کرتے ہو، یاد رکھو نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم دین اسلام کو اپنا لو، اقیم الصلاۃ عبادات بدنیہ کرو، آت الزکات عبادات مالیہ کرو، اور جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو اور دین کا کام کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ تو اس میں ایک قسم کی انہیں ایمان لانے کی اور دین کو صحیح دین کو فالو کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اس آیت میں ترک عمل، یہودیوں کی تیسری بری خصلت ترک عمل، یعنی دوسرے کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، دوسرے کو نیکی کی ترغیب دینا اور خود عمل نہ کرنا۔ کہ اتأمرون الناس بالبر، آئے تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر، بر نیکی کو کہتے ہیں، یعنی بفعل البر، جی آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کے کرنے کا، یعنی اوروں سے تو کہتے ہو کہ نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو، وتنسون انفسکم، نسیان سے مراد ترک ہے۔ نسیان قرآن میں دو معنی میں آتا ہے، نسیان بھولنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، نسی ینسا بمعنی بھولنا، اور نسیان بمعنی ترک بھی آتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے اس کا بمعنی تترکون وَتَتْرُكُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم چھوڑتے ہو اپنے آپ کو، یعنی اوروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو جبکہ خود اپنے آپ کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اور خود عمل نہیں کرتے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور چھوڑتے ہو تم اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو۔ یہ واو حالیہ ہے، یعنی وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کتاب بھی پڑھتے ہو، تم لوگ اللہ کی کتاب کے فالوور ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور جبکہ دوسروں کو تم نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے مثلاً ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، وہ اوروں کو توحید کی یا سنت طریقے کی ترغیب دیتا ہے، اور خود وہ قرآن پڑھتا بھی ہے اور لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ یاد رکھیں انسان کی بات میں کہ اثر اور وزن تب ہی ہوتا ہے جب وہ اوروں کو جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے خود بھی اس پہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، خود بھی وہ اس پہ عمل کرے۔ کہ قرآن مجید نے سورہ صف میں منافقین کی یہ صفت ذکر کی ہے، اور ایمان والوں کو نہایت سخت الفاظ میں قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم
کہتے ہو وہ بات جو خود کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت غصے کی بات ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے نہیں ہو، یعنی اپنے کہی ہوئی بات پہ تم عمل نہیں کرتے. کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، بالبر میں مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی بفعل البر، فعل وہ البر کی جانب مضاف ہے اور البر مضاف الیہ ہے. جی آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے کرنے کا، وتنسون انفسکم، کہ اور تم چھوڑتے ہو اپنے آپ کو، واو حالیہ اس حال میں کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. جی افلا تعقلون، یہ افلا میں جو حمزہ ہے یہ توبیخ کے لیے ہے. توبیخ یعنی دتکارنے کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کو ملامت کرنے کے لیے ہے. جی افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ استفہام یہ توبیخ کے لیے ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے. میں کبھی کبھی اس جملے کو بڑے آسان اور جو پشتو سٹائل ہے اس میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ افلا تعقلون، جی آیا تم میں عقل نہیں ہے، یعنی کم عقل، اور جس میں عقل نہ ہو تو جس میں عقل نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے، تو گدھا ہی ہوتا ہے نا. تو میں کہتا ہوں آسانی کے لیے افلا تعقلون خرا تخبل عمل نہ کے، تو افلا تعقلون یعنی تم میں عقل نہیں ہے. اگر تم میں عقل ہوتی تو تم ایسا کام کرتے نہیں، بلکہ جو خود اوروں کو کہتے ہو خود پہلے اس پر عمل کرنا یہ لازم اور یہ ضروری ہے. اسی لیے کہ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں وہ بڑے اچھے اشعار انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور وہ ایک تو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جی اذا اردت ان يقبل منك الامر والنهي، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے تمہاری بات کو لوگ امر اور نہیں کو لوگ قبول کریں، یعنی تم اوروں کو جو امر دیتے ہو لوگ اسے قبول کریں، تم جس کام سے لوگوں کو روکتے ہو وہ لوگ قبول کریں. تو انہوں نے بات کی ہے کہ فَإِذَا أَمَرْتَ بِشَيْءٍ فَكُنْ أَوَّلَ الْفَاعِلِينَ لَهُ، تو چاہیے یہ کہ تم جب کسی چیز کا حکم دیتے ہو لوگوں کو تو چاہیے یہ کہ پہلے تم خود اس پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہو. وَإِذَا نَهَيْتَ عَنْ شَيْءٍ، اور جب تم کسی چیز سے لوگوں کو روکتے ہو فَكُنْ أَوَّلَ الْمُنْتَهِينَ عَنْهُ، تو چاہیے یہ کہ تم پہلے خود اس سے منع ہونے والے ہو. اور پھر انہوں نے بڑے اچھے اشعار ذکر کیے ہیں، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ ہلا لنفسك كان ذا التعلیم تصف الدواء لذي السقام من الظنا ومن الظنا تمسي وانت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت ذميم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعلیم. حاصل اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ اے شخص جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، اپنے آپ کو تو کب تعلیم دے گا؟ تم تو اوروں کی بیماری کا علاج کرتے ہو لیکن خود بیمار ہو. یعنی کیا مطلب؟ اوروں کو تو ایک کام سے منع کرتے ہو لیکن خود بیمار ہو، خود اس کام میں مبتلا ہو. یاد رکھو لوگوں کو ان اخلاقیات سے منع نہ کرو کہ جن برے اخلاق سے تم خود اپنے آپ کو منع نہیں کرتے، کل کو یہی چیز تمہارے لیے عار اور وبال ہوگی. پہلے اپنے آپ سے شروع کرو اور پہلے اپنے نفس کو اس ٹیڑھے پن سے منع کرو، اور جب تم اس سے خود منع ہوگے تو یاد رکھو پھر اس وقت تم حکیم کہلاؤ گے، اور تمہاری بات اسی وقت قبول کی جائے گی اور لوگ تمہاری اقتداء اسی وقت کریں گے جب تم اپنی کہی ہوئی بات پہ خود عمل کرو گے. اسی لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ خود عمل کرتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اتأمرون الناس بالبر کہ آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو
बिलबिर्री नेकी के करने का, वतनसौना अनफुसकुम और तुम छोड़ते हो अपने आप को, वअंतुम ततलून अल किताब इस हाल में कि तुम किताब भी पढ़ते हो, अफला ताकिलून क्या तुम में अक्ल नहीं है। हमजा तौबीख के लिए है, अरे बेवकूफ ये तुम क्यों इतने बेवकूफ बने हुए हो। कि अब इसके बाद ईमान वालों की जो 3 अच्छी सिफात हैं उनका जिक्र किया जाता है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह कि और मदद हासिल करो, और ये हमने रबत में भी जिक्र किया था जब हमने सूरतुल बकरा का इफ्तिताह किया था। तो सूरतुल फातिहा के एक एक जुमले के साथ मैंने सूरतुल बकरा को मरबूत किया था कि इन दोनों सूरतों में आपस में क्या क्या मुनासबत है और क्या क्या रबत है। एक वजह वो ये थी कि सूरतुल फातिहा में हमने कहा इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम खास तुझसे मदद मांगते हैं। तो मदद मांगने का तरीका क्या है, तो कुरान ने इस सूरत में मदद मांगने का तरीका बतलाया है, और वो इस आयत में है कि अल्लाह से कैसे मदद तलब की जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं सब्र के जरिए, वस्सलात और नमाज के जरिए। यानी अगर अल्लाह से मदद मांगते हो तो नमाज की जानिब मुतवज्जे हो जाओ। कि अल्लाह से मदद मांगना चाहते हो तो सब्र, दीन पर डट जाओ और दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह और मदद हासिल करो, मदद तलब करो अल्लाह से, बिस्सब्री सब्र, याद रखें सब्र का अच्छा माना जो है वो है अल इस्तिकामतु फी दीन, दीन पर डट जाने का नाम सब्र है। और यहाँ पे तफसीर कुर्तुबी में और दीगर तफासिर ने भी ये जिक्र किया है कि सब्र क्या है, अल इस्तिकामतु अला अहकामिल किताब व सुन्ना, ये कुरान और सुन्नत के अहकाम पर डट जाने का नाम सब्र है। ठीक है, सब्र, सब्र याद रखें सब्र के मफहूम में 3 चीजें आती हैं, लेकिन आसान माना यहाँ पे सब्र दीन पर डट जाने का नाम है। यानी दीन के अहकाम पर डट जाओ, जिन चीजों के अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उसे करो, और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उससे मना हो जाओ। ये दीन पर डट जाना है, ये दीन पर इस्तिकामत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इसके जरिए अल्लाह से मदद हासिल करो। वस्तईनु बिस्सब्रि और मदद हासिल करो अल्लाह से, बिस्सब्रि दीन पर डट जाने के जरिए, वस्सलाती और नमाज के जरिए। नमाज ये दीन में एक अहम सुतून है, और सब्र दीन पर डट जाना ये बहुत बड़ी बात है। कि कुरान मजीद में सब्र ये तकरीबन 100 लगभग 100 के करीब मुकाम में सब्र का तस्करा आया है। 90 से ज्यादा है और तकरीबन 100 के करीब है। यानी 100 मर्तबा सब्र का तस्करा ये कुरान में आया है। और सब्र के 22 अनवा हैं, सब्र के 22 अनवा हैं, 22 किस्में कुरान ने जिक्र की हैं। इस 22 किस्मों का मतलब ये है कि सब्र को, सब्र की तरगीब कुरान ने 22 मुख्तलिफ अंदाजों से दी है। मसलन उन 22 अनवा में एक नौ ये है कि कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब यहाँ पे अल्लाह ने अपनी जो खुसूसी मदद है वो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ने जिक्र किया, और इन ताकीद के साथ। इसी तरह ये सब्र की एक दूसरी नौ है जो आयत हम पढ़ रहे हैं, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि अब नमाज की अहमियत और सब्र दोनों को अल्लाह ने एक साथ इकट्ठा जिक्र किया है। तो ये सब्र की ताकीद और सब्र की अहमियत बतलाने के लिए, यानी अल्लाह से अगर मदद तलब करना चाहते हो तो सब्र के जरिए तलब करो। ठीक है, ये दूसरी नौ हो गई। या इसी तरह तीसरी नौ, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, कुरान में आता है सूरह राद में कि सब्र करने वालों को उनका अजर जो है वो बगैर हिसाब दिया जाएगा, बगैर हिसाब के। तो कुरान मजीद में सब्र की ये तरगीब 22 मुख्तलिफ अंदाजों से दी गई है, और इब्न क़य्यम ने इसके लिए 22 अनवा का जिक्र किया है। ये 22 अनवा हैं, लेकिन आसानी के लिए
صبر کی دو اقسام ہیں، اور یہ بھی ابن قیم نے صبر پہ جو مستقل کتاب لکھی ہے عدت الصابرین، دو موضوعات پہ انہوں نے لکھی ہے، صبر اور شکر، کیونکہ قرآن نے ان دو صفات کو جگہ جگہ اکٹھا کیا ہے، صبر اور شکر، اس سے کامل ایمان بنتا ہے صبر اور شکر سے۔ تو عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں ابن قیم نے وہ 22 انواع بھی ذکر کی ہیں۔ میں ان کتابوں کے یہ نام اس لیے لیتا ہوں، وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگ کہ اپنے اسلامک لٹریچر سے ان سے بھی واقفیت حاصل کریں، اور دوسری بات یہ کہ یہ کتابوں کے نام یہ آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہ رہیں، اور آپ لوگ ان کتابوں سے شناسائی حاصل کریں۔ ان میں سے بیشتر کتابیں آج کل، ویسے تو چاہیے تو یہ کہ ایک مسلمان عربی میں انہیں پڑھ سکے، لیکن وہ تو خیر انشاءاللہ رفتہ رفتہ اسی قرآن مجید کا یہ ترجمہ یہ آپ کے لیے بیس بنے گا، کیونکہ میں نے خود مثلا اگر آج آپ کے سامنے اگر میں شاید آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہوں کہ سر تو جو عربی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا عربی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اور کوئی کمال نہیں ہے، یہی بنیاد تھی میری کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اسی انداز سے، اور پھر جو اصل سبب میرے لیے یہ علم کو سیکھنے کا، عربی کو سیکھنے کا، عربی کتابوں کو پڑھنے کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن صرف سیکھا نہیں ہے بلکہ سکھایا بھی ہے، اور یہ ایک بنیادی سیڑھی ہے، جو کوئی اس سیڑھی کو میری اس بات پہ وہ عمل کر لے تو یاد رکھیں، یہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند سال کے بعد ایک ایسا موقع آ جائے گا کہ پھر آپ لوگ قرآن مجید پڑھا سکیں گے، ہر عربی کی کتاب آپ پڑھ سکیں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے کوئی دقت اور کوئی مشکل جو ہے وہ اس میں پیش وہ نہیں آئے گی۔ ہاں، ساتھ میں دیگر کتابیں جو ہے وہ بھی انسان پڑھ لے، جیسے یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اس درس میں میرے پاس ہیں، تو وہ الحمدللہ جو آج کل ہم گرامر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تیسیر القرآن الکریم، جو حافظ عطاء الرحمن، تیسیر القرآن جدید، حافظ عطاء الرحمن ثاقب کی بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ دیگر جو بعض کتابیں ہیں وہ بھی ہم شروع کریں، اسی طرح بہت سارے ساتھی آج کل مجھ سے، کیونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامیات میں تقریباً یہ 7-8 سال جو اصول حدیث ہیں وہ بھی الحمدللہ تقریباً 7-8 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں، اگر ایک سال آدھا میں نے نہ پڑھایا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بعض ساتھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالتے ہیں تاکہ وہ بھی شروع کریں۔ اور مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز وہ قرآن ہے، قرآن مجید کو جب آپ سمجھیں گے تو یہ العلوم ہے، یہ تمام علوم اور تمام علوم اسی میں ہیں، اور اسی طرح یہ تمام کتابوں کے یہ نام رفتہ رفتہ اسی درس میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سیکھ جائیں گے، اور بہت سارے علوم اور فنون کی جانب میں اشارہ کروں گا آئندہ جب آپ انہیں پھر مختلف فنون میں آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ چیز وہ اجنبی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ لوگوں نے انہیں درس قرآن میں وہ سنا ہوگا۔ تو صبر کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں، ابن قیم نے عدت الصابرین میں ان دو اقسام کو بھی ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے صبر اختیاری اور ایک ہے صبر غیر اختیاری۔ صبر اختیاری یعنی وہ امور جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو، تو ان امور میں صبر کرنا یہ صبر اختیاری کہلاتا ہے، اور الصبر فی الامور غیر الاختیاریہ، وہ امور جو غیر اختیاری ہوں، یعنی غیر اختیاری جو انسان کے بس میں نہ ہو بلکہ وہ تقدیری ہوں، یعنی اللہ کی جانب سے تقدیر میں ہی اس کے لیے وہ مقرر کیے گئے ہوں۔ اس کو مثالوں سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صبر اختیاری جو ہے یہ افضل ہے صبر غیر اختیاری سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا صبر یہ امور اختیاری میں سے تھا،
کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ چاہتا تو بادشاہ تو اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ تم یہ حق بیان نہ کرو تو تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. اگر ابراہیم چاہتا تو بادشاہ اسے کبھی بھی آگ میں نہ ڈالتا، حالانکہ 6 ماہ تک اس کے روبرو کہ آگ میں ڈالنے کے لیے ایندھن جمع کیا جاتا رہا. تو اگر وہ حق بیان سے وہ خاموشی اختیار کر لیتا تو بادشاہ کبھی بھی اسے آگ میں نہ ڈالتا. لیکن باوجود اس کے کہ ابراہیم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے جلانے کے لیے یہ لوگ ایندھن جمع کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر اختیاری. یعنی وہ کام انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام میں چھوڑ دوں تو میرے لیے کبھی بھی مشکلات سامنے نہ آئے. لیکن ابراہیم باوجود اس کے وہ ڈٹے رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے. اس کے برعکس سیدنا یوسف علیہ السلام کا صبر جو تھا کہ بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈالا، ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے ایک تقدیری فیصلہ تھا، حضرت یوسف نے اس پہ بھی صبر کیا ہے. لیکن یہ صبر غیر اختیاری ہے. بھائیوں کی طرف سے وہ ہجرت پہ مجبور کیے گئے، ان میں ان کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا ہے. اسی لیے صبر خلیل جو ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کا صبر خلیل، یہ صبر یوسف سے اعلیٰ اور برتر ہے. ہاں، اگر حضرت یوسف کے ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو بعض کام ان کے بھی صبر اختیاری میں سے ہیں. جیسے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس عورت نے ان سے اپنی خواہش مکمل کرنے کا اور اپنی خواہش کا مطالبہ کیا اور وہ ان کے گھر میں تھے، سورہ یوسف میں انشاءاللہ یہ واقعہ آ جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے صبر کیا ہے، اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچایا ہے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر تم یہ خواہش میری پوری نہیں کرتے تو تمہیں جیل بھجوا دیا جائے گا. لیکن حضرت یوسف نے جیل جانا جو ہے اسے بہتر جانا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں اس کی یہ ڈیمانڈ اور یہ مطالبہ پورا کرتا ہوں تو میرے لیے جیل جانا نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے انہوں نے جیل جانا. اب یہ کیا ہے؟ صبر اختیاری، یعنی اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرنا اور پھر اس میں صبر اختیار کرنا. تو یہ صبر اختیاری ہے. ہمیشہ جو حق بیان کیا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کو تکالیف، برا بلا جو ہے لوگوں کی طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو بیانات ہوتے ہیں قوموں کے سامنے جو وہ بیان کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی تکلیفیں اور برا بلا کہنا وہ برداشت کرتے ہیں، تو یہ صبر اختیاری ہے. اور جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے بیماری پر صبر کیا، بیماری پہ ان کا تو کوئی بس نہیں تھا، لیکن وہ صبر کرتے تھے اور انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. تو صبر کی یہ دونوں اقسام ہیں، قرآن نے جگہ جگہ یہ دونوں اقسام یہ ذکر کی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور امداد حاصل کرو، مدد حاصل کرو اللہ سے دین پر ڈٹ جانے کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ اب یہاں پہ دیکھیں وَإِنَّهَا میں جو ہا ضمیر ہے مؤنث کی، حالانکہ ماقبل 2 چیزیں یہ ذکر کی گئی ہیں، ایک صبر اور ایک صلاۃ، لیکن یہاں ضمیر مؤنث کی وہ مفرد لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے گزشتہ دنوں مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہ متعدد مقامات میں مفرد کی ضمیر یہ باعتبار ما ذکر، اس کا جواب یہ ہوگا مفرد کی ضمیر قرآن نے ما ذکر کے اعتبار سے وہ ذکر کیا ہوتا، یعنی ما ذکر ما قبل میں مذکور کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. تو قرآن نے ما ذکر کے اعتبار سے، مذکور کے اعتبار سے قرآن مجید واحد کی ضمیر لاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ما قبل میں جتنی چیزیں وہ ذکر ہیں، یہ مفرد کی ضمیر ان میں سے ہر ایک چیز کی طرف یہ لوٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو معنی یہ کیا جائے گا اور بے شک یہ مذکورہ چیزیں، ایسا نہیں کہ یہاں پہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں اور پھر اسی بحث میں لگ جاتے ہیں کہ چونکہ ہا جو ہے یہ صلاۃ کے اقرب مذکور ہے، یعنی ہا ضمیر کے یہ قریب، سب سے قریب ترین ہے.
تو یہ صلات کی جانب راجع ہے. تو یاد رکھیں اس میں وہ فائدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ہاں یہ ما ذکرہ کے اعتبار سے تمام چیزوں کو راجع ہے. بلکہ مفسرین اگر یہاں پہ تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں، جیسے کشاف میں زمخشری، وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہا ضمیر یا بنی اسرائیل آیت نمبر 40 سے اس آیت تک جتنے احکام ذکر ہوئے، تو ہا ضمیر ماقبل میں تمام احکام کی جانب یہ ضمیر لوٹتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، میری نعمتیں یاد کرو، ہا ضمیر اس کی جانب بھی راجع ہے. ٹھیک ہے. اوفو بعہدی، میرے احکام اور میرے وعدوں کو پورا کرو. آمنو بما انزلتو، میری کتاب پر ایمان لاؤ. لا تشترو بآیاتی، میری آیاتوں کے عوض یعنی تمام احکام. ولا، یہ تمام چیزیں، ولا تشترو بآیاتی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ تمام چیزیں، تمام احکام کی جانب یہ حکم یہ راجع ہے. ٹھیک ہے. لیکن چلے ہم یہاں پہ قریب یہ دو چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور بے شک یہ مذکورہ چیزیں، تو پھر وہ مذکورہ چیزیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، اس کی قرآن میں جگہ جگہ مثالیں آتی ہیں. جیسے مثلا سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، اب ذہب اور فضہ دو چیزیں ہیں، اور قرآن اس کے بعد ذکر کرتا ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اب یہ نہیں کہتا قرآن کے ولا ينفقونهما فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، وہ بھی مذکور کے اعتبار سے، اور خرچ نہیں کرتے ان مذکورہ چیزوں کو. یعنی مذکورہ دو چیزیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں، ذہب سونا اور فضہ اور چاندی. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی یہ قرآن میں انشاءاللہ میں جگہ جگہ اس کی جانب یہ اشارہ کروں گا. اس کے لیے یہ جو مختلف مثالیں ہیں، اس کے لیے آپ سیوطی کی الاتقان دیکھ لیں، تو انہوں نے ضمیر پر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، اور قرآن سے انہوں نے بے شمار مثالیں جو ہے وہ انہوں نے ذکر کی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ دین پر ڈٹ جانا اور یہ نماز دونوں کی جانب راجع ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً دین پر ڈٹ جانا اور یہ نماز لَكَبِيرَةٌ گراں ہیں، یہ دونوں بڑے گراں ہیں اور یہ دونوں بڑے مشکل ہیں. لَكَبِيرَةٌ، یہ دونوں بڑے مشکل ہیں اور گراں ہیں، سخت ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر، ان پر گراں نہیں ہے. یعنی یہ دین پر ڈٹ جانا مشکل کام ہے، نماز پر ڈٹ جانا مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ مشکل یہ نہیں ہے، اور وہ ان کاموں کو بڑی آسانی سے اللہ انہیں توفیق دیتا ہے. کہ الا علی الخاشعین، مگر نہیں گراں وہ اللہ سے ڈرنے والوں پر. کہ الذین خاشعین کون لوگ ہیں؟ خاشعین یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، ظن بمعنی یقین ہے، کیونکہ عقیدے میں یاد رکھیں ظن کام نہیں چلتا کہ وہ خیال کرتے ہیں، عقیدہ نام ہے ایک پکی چیز کا، اسی لیے ظن بمعنی یقین قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. یہاں پہ بھی ظن سے مراد یقین ہی ہے. کہ الذین، اللہ سے ڈرنے والے یہ وہ لوگ ہیں، یظنون جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. یہاں پہ دیکھیں ملاقو اصل میں یہ ملاقون ہے، ملاقون، لیکن آپ لوگوں نے یہ قاعدہ گرامر میں پڑھا بھی ہے کہ تثنیہ میں جو نون اعرابی ہوتا ہے اور جمع میں جو نون اعرابی ہوتا ہے وہ اضافت کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ ملاقو کی اضافت ربہم کی جانب ہے، تو اسی وجہ سے وہ نون اعرابی وہ ساقط ہوا ہے. یظنون جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کی یہ تین اچھی صفات، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر میں ایک، صلاۃ دو، اور الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ تیسری صفت ہے۔ ایمان بالآخرہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان میں تکبر بھی ختم ہوتا ہے اور ریاکاری بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جب یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہے کہ جس میں اللہ اس انسان کو اس کے عمل کا اجر اور فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں انسان اسی وجہ سے پھر نہ تو ریاکاری کرتا ہے اور نہ پھر اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ حقانیت کے یہ تین اصول ہیں، حقانیت کے یہ تین اصول ہیں، اور صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ تمہید یہاں پہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کل دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات ستہ، جو 6 خطابات جس کا خلاصہ میں ایک دو دن پہلے درس میں وہ بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ کل خطاب اول جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ آج کے ترجمے کی جانب دوبارہ توجہ کریں۔ واقیم الصلاۃ، کہ اور نماز جاری کرو، یعنی عبادات بدنیہ کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، یعنی عبادات مالیہ کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت، یہ جملہ جماعت پہ بھی دلیل ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی ہے، اور دین کا کام کرو دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، چونکہ رکوع میں انسان جھکتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں تابعداری کے ساتھ اور اللہ کی فرمانبرداری میں جھک کر کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ دین کے کام کے لیے جھکو، تکبر نہ کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے کرنے کا اور چھوڑتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے گدھے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور امداد حاصل کرو، مدد حاصل کرو اللہ سے، بالصبر، دین پر ڈٹ جانے کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ دونوں، یعنی دین پر ڈٹ جانا اور یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، یہ دونوں گراں ہیں، مشکل ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر نہیں، یعنی ان پر گراں نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انہم یظنون، جو یہ یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ دین پر ڈٹ جانا اور نماز قائم کرنا یہ ان کے لیے گراں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ رات کو ساری رات بھی جاگے رہیں، لیکن یاد رکھیں صبح اٹھنا نماز کے لیے یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں خشوع ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اگر ساری رات سوئی بھی رہتے ہیں تو پھر صبح نماز کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کی، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر وہ نہیں ہوتا۔ تو تمہید یہاں پہ ختم ہوئی۔